اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بہت اہم مدے پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے موقع پر حضرت نظام الدین مرکز تبلیغی جماعت بنگلے والی مسجد اور تبلیغی جماعت کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ 5 منٹ نکال کر آپ نے پوری خبر سننا۔ اب دلی ہائی کورٹ نے، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2.5 سال سے مرکز نظام الدین بند ہے، جبکہ پوری دنیا کھل گئی، پورا ملک کھل گیا، مارکیٹ، مال، سنیما ہال، جیم، ساری چیزیں کھل گئی، لیکن ایک عبادت گاہ بند ہے، مرکز نظام الدین۔ تو اب خود دلی ہائی کورٹ نے سوال کیا ہے کہ مذہبی مقام کو پوری طرح سے کیوں نہیں کھولا جا سکتا۔ جی ہاں، آئیے تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں۔ جی ہاں، یہ آج خبر آ گئی، اس لیے میں آج اس کو پوری پرائم نیوز ہی میں بیان کر دے رہا ہوں۔ ابھی آج سے 4 دن پہلے خود میں دلی گیا تھا، جمعیت علماء کے ہیڈ آفس میں میری حاضری ہوئی، پھر وہاں سے میرا میوات میں پروگرام ہوا، تو میں خود مرکز نظام الدین کا حال دیکھنے کے لیے پہنچا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابھی آپ جو اسکرین پر ویڈیوز دیکھیں گے وہ سب میں نے خود اپنے کیمرے سے بنایا ہے۔ خیر، پہلے خبر سنا دوں آپ کو کہ دلی ہائی کورٹ نے جمعہ کو نظام الدین مرکز میں پورے مسجد احاطے کو پھر سے کھولنے پر مرکز سے یعنی کیندر سرکار سے اپنا جواب مانگا ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے پوچھا کہ مذہبی مقام کو پوری طرح سے کیوں نہیں کھولا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے ٹائم میں مرکز نظام الدین کو نشانہ بنایا گیا، اور مرکز نظام الدین کے ذریعے سے ہمارے یہاں کے جو نفرتی چینل ہے انہوں نے باقاعدہ اس وقت بھی کورونا میں پوری دنیا کورونا سے لڑ رہی تھی، مگر ہمارے یہاں کے نفرتی چنٹو اور نفرتی آتنکی چینل مسلمانوں کو بھی کورونا میں بدنام کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جس کے اثرات پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کے نفرتی چینلوں نے کس طریقے سے نفرت پیسورا تھا مرکز تبلیغ جماعت کو لے کر، اور پھر اس کے اثرات پورے ملک میں نظر آئے تھے۔ لیکن پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جن مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی گئی تھی وہی مسلمان لاک ڈاؤن میں جب یوپی، بہار، اتراکھنڈ کے مزدور جب گھروں کو نکلے پیدل ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے پیدل، تو اس وقت انہی مسلمانوں نے، داڑھی ٹوپی والوں نے رمضان میں روزے کی حالت میں سخت گرمی میں ان کو کھانا، ناشتہ، پانی سب کچھ کھلایا پلایا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ نفرتوں کا جواب امن، پیار اور محبت اور ایکتا سے دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی یوپی والے سب بھول گئے، جو گنگا میں لاشیں تیر رہی تھی یوپی والے وہ بھی بھول گئے، جو ہاسپٹل میں گیس نہیں مل پا رہا تھا اور کیا کہتے ہیں آکسیجن نہیں مل پا رہا تھا، بیڈ نہیں مل پا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر گیٹ پر مر رہے تھے، وہ بھی سب بھول گئے۔ جی ہاں، ہاتھرس کانڈ، بیٹیوں کا ریپ بھی بھول گئے، ساری چیزیں بھول گئے، کیونکہ بی جے پی کی خاص بات ہے کہ دماغ میں پوری طریقے سے اتنا تو ہے کہ کمال کی بات ہے، بڑی زبردست صلاحیت ہے مودی جی میں کہ کم از کم پورے ملک کے دماغوں کو ہینگ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور دماغوں میں مذہب، دھرم بھر دیا گیا، اور وکاس کے سارے مدے اب ہمارے دماغوں سے نکل گئے، اور اب ہم دھرم میں اتنے مست ہو گئے کہ اب ہم تو اتنے بھی گوبر بھکت ہو گئے ہیں کہ ہم کہہ رہے 500 روپے بھی پیٹرول چلے گا، مگر ہماری رکشک تو بھی یہ بھی ہے۔ جی ہاں، ارے کس سے رکشا کر رہے ہو، اور کیا پھیلایا گیا دماغ میں کہ مسلمانوں سے بچنا ہے تو بی جے پی کو ساتھ دینا ہوگا، دیکھو ایسا ہو جائے گا، جبکہ پڑھے بھائی مسلمان تو کم پڑھے لکھے لیکن ہندو بھائی تو بہت پڑھے لکھے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلا بتائیے 13-14% سے 85 اور 86% کو کس بات کا خطرہ ہے؟ ارے حکومت آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، عدالتیں آپ کے پاس، سارا سسٹم آپ کے پاس، سب کچھ آپ کا، تو آپ کو خطرہ کس سے ہے؟
خطرہ کسی سے نہیں ہے. بس یہی ڈر دکھا کر پورے ملک میں گھٹیا قسم کی راجنیتی کی جا رہی ہے. خیر آخر یو پی کا رزلٹ سامنے آ گیا. وکاس کے سارے مدعے غائب ہو گئے, محبتیں غائب ہو گئی, امن شانتی غائب ہو گئی, جمہوریت کے سارے مدعے, سیکولرازم کے, امن کے سارے مدعے غائب ہو گئے اور ہندوتوا اور دھرم کا مدعا چھا گیا اور آخر نفرتیں جیت گئی. میں نے کل بھی کہا. تو خیر اسی نفرتوں کی وجہ سے مذہب کی ہی اس نفرت کی وجہ سے مرکز نظام الدین آج تک کے یوں سمجھیے کہ بند ہے. لیکن اب ہائی کورٹ نے خود پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں کھل سکتا ہے, اس کو کیوں نہیں کھولا جا سکتا ہے. جی میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ مذہبی مقام کو پھر سے کھولنے کے لیے وقف بورڈ کی نے عرضی دی تھی, اس پر غور کیا جا رہا ہے اور بورڈ نے مذہبی مقاصد کے لیے جیسے شب برات, تہوار اور رمضان کے آنے والے مہینے کے مد نظر احاطے کو پھر سے کھولنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. جی ہاں, مرکز کی طرف سے پیش ہوئے وکیل رجت نائر صاحب نے گزشتہ سماعت میں کہا تھا کہ پہلے 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور اس سال بھی مذہبی تہوار میں یہ کیا جا سکتا ہے. بینچ نے پوچھا کہ اگر پہلی منزل کو بینچ نے خود پوچھا کہ بھئی اگر پہلی منزل کو کھولنے میں کوئی اعتراض نہیں, آبجیکشن نہیں, تو پھر بقیہ حصے کو کھولنے میں کیا اعتراض ہے. یعنی کورٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, میں 8 تاریخ کو, اب آخری بات سن لیں کہ میں 8 تاریخ کو خود وہاں موجود تھا. میں نے خود سامنے والی ایک چائے کی دکان پر چائے پیا. جی ہاں, وہ کیا وہاں پر چائے پی کر, چائے پیتے پیتے میں نے اپنے موبائل سے مرکز کی پوری ویڈیو کو کیمرے میں قید کیا. پھر اس کے بعد اور جو اندر مرکز کے سامنے بڑی مارکیٹ ہے, میں نے وہاں کا حال دیکھا. وہاں پر میں مدینہ کیپ میں وہاں انتظار بھائی کی دکان پر میں کھڑے رہ کر میں نے ان سے وہاں سے ٹوپی صافے وغیرہ لیے. میں نے ان سے پوچھا بھائی انتظار کیا حال ہے, تو بھائی انتظار نے کہا کہ مفتی صاحب 2 سال ہو گئے ہم اپنے جیب سے دکانوں کا کرایہ ادا کر رہے ہیں اور کئی دکان والوں نے تو اپنی دکانیں چھوڑ دی ہے اور کھانے کے روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور بھائی انتظار نے یہ بھی کہا کہ نقصان صرف ہم کو نہیں بلکہ ہمارے پیارے ملک بھارت کو بھی نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ باہر ملکوں سے جماعتیں آتی تھی اور کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہوتا تھا, ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہوتا تھا. تو میں نے بھائی انتظار سے کہا کہ میرے بھائی ابھی تو صرف سیاست چل رہی ہے, مذہب کے نام پر, دھرم کے نام پر ملک کی تباہی ہو, ملک تباہ ہو جائے, کتنا بھی نقصان ہو, مگر ہم کو تو ہندو مسلم میں نفرتیں پیدا کرنا ہے, اسی سے ہماری سطح, حکومت اور کرسیاں ٹکی رہتی ہے. تو خیر میں نے خود دیکھا, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جس گلی میں چہل پہل ہوا کرتی تھی, ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام ہوا کرتا تھا, آج وہ پورا کے پورا 2 سال سے سونا پڑا ہوا ہے, پورا کے پورا سونا پڑا ہوا ہے. بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس پیارے ملک کو یہ مذہبی نفرت سے بچا لے, دھارمک وواد اور دھارمک نفرت سے بچا لے. میرے مولا یہ بہت پیارا ملک ہے, بچا لے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 منٹ کی ویڈیو ہے کہ خود بھائی انتظار نے کیا کہا وہاں مرکز نظام الدین کے حالات کے تعلق سے. ویڈیو آپ اسکرین پر پوری دیکھ لیں اور یہ تمام چیزیں کوئی بتاتا نہیں ہے, کم از کم آپ اس کو وائرل کریں, کم از کم ہماری ویڈیوز کو آگے آپ گروپ میں وائرل کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور سچائی کو پھیلائیں اور گودی میڈیا سے لوگوں کو بچائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد انتظار ہے, میری دکان کا نام مدینہ کیپ. مدینہ کیپ کر کے مرکز نظام الدین سے لگ کری ہے. جی. اور میرا خیال کیا کاروبار کا حال ہے ابھی فی الحال؟ کچھ بھی نہیں ہے, جو بس یہ ہے کہ اپنی جیب سے کرایہ دے رہے ہیں ہم لوگ. وہ تو حالات بڑے خراب, مطلب پورا کاروبار اپنا جو ہے وہ اسی پر ٹکا ہوا ہے نا, مرکز نظام الدین پر. جو باہر سے لوگ آتے ہیں, ملک بھر سے, دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور یہاں پر یہ کچھ ضروری چیزیں اپنی اسلامی وہ خریدتے تھے. تو لیکن آج 2.5 سال ہو گئے تقریباً مرکز کو بند ہونے. جی ایسے ہی ہوا. جی کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ نظام الدین کا مرکز کھلنا چاہیے اور یہ مطلب جو ہے نا پورا ورلڈ کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انڈیا کو دے کے جاتے ہیں. جی بھارت کا بہت بڑا کیپٹل اگر دیکھا جائے دلی ہے, اور دلی میں ایک یوں سمجھے کہ بزنس کا کیپٹل اگر دیکھا جائے تو نظام الدین بھی ہے. جی, اور یہاں سے اچھا پیغام بچے باہر کنٹریوں میں کہ بھائی یہاں بھی لوگ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. جی اور اچھے لوگ فرمس ہے کاروبار کے حساب سے. تو ایسا نہیں کہ جماعت میں لوگ بزنس مین بھی آتے تھے, 7 طریقے کے لوگ آتے تھے. 7 طریقے کے لوگ آتے تھے. کئی لوگ جو یہاں سے باقاعدہ آتے تھے اور یہاں سے کاروبار کی شکل میں
हमारे इस पूरे इलाके को, मुल्क को जो है करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। टर्नओवर होता, सभी को फायदा होता था, ऐसा नहीं कि नहीं। आके यहाँ पे पूरी दिल्ली के अंदर सब जगह लोग अपनी खरीदारी भी करते थे, और हर चीज का जुड़े हुए, सारे कारोबार जुड़े हुए। बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी आगे मिलते थे। जी जी, उनका बस ये होता था कि जमात में आए और यहाँ शिरकत दे, और फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया में उनसे मिलके फिर अपने चले जाते थे। जी 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 जी, ये तो इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा भारत का, हमारे प्यारे मुल्क का गोया कि कारोबार का, बिजनेस का एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि मरकज निजामुद्दीन से जुड़ा ये पूरा इलाका, ये तकरीबन भाई इंतजार ने बताया कि तकरीबन 150 दुकानें हैं इस मार्केट्स में जो मरकज निजामुद्दीन से लग कर है, जुड़ी हुई है, और ऐसे जुड़ी हुई है कि पूरा कारोबार, पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम ही जो है मरकज निजामुद्दीन पर टिका हुआ है। बस दुआ करे कि अल्लाह ताला मरकज निजामुद्दीन के मसाइल को हल फरमाए, और कारोबार की जो आज एक तरीके से मुल्क को भी नुकसान है, अल्लाह ताला ये मसाइल सारे के सब के हल फरमाए।